الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مقصد یہ ہے کہ محنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو اور زندگی کے شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں چالو ہوں، جس کی صورت یقینوں کا زندہ کرنا اور عبادات کا صحیح نہج پر قائم کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مشق کرنا، اور ان ساری چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے علم و ذکر کی عام فضائیں قائم کرنا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اب وہ اعمال جن میں بظاہر انسان کو اس دنیا کی کامیابیاں ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور اللہ کے رسول نے ان میں کامیابیاں بتلائی ہیں، مثلا عبادات و اخلاق، اور ان کی حقیقت پر لانے کے لیے محنت کرنا، اس یقین کی مشق کے ساتھ کہ اگر ہماری یہ عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی پابندیوں کے ساتھ ہم میں زندہ ہو جائے گی تو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اور خدا کے بندوں کے ساتھ اگر ہمیں ان کے طریقے پر پابند بن کر چلنا آ جائے گا تو اللہ کی مددیں متوجہ ہوں گی۔ اب ان عبادات و اخلاق کے ان کی حقیقت پر آنے کے لیے ان کے وعدے وعیدے کا علم حاصل کر کے اس کے اوپر اس یقین کے ساتھ عبادات و اخلاق اختیار کیے جائیں گے، جتنا زندگی کے سارے شعبوں میں یقین کی جھلک پیدا ہوگی، اور پھر ان عبادات و اخلاق کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں ان کے سیکھنے سکھانے کی شکل اختیار کر کے ان کی ظاہری شکل کو بہتر بنایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے ان عبادات میں خشوع کی مشق کی جائے گی، اور ان عبادات کو اللہ رب العزت کے راضی کرنے کے جذبے سے کیا جائے گا، تو ان عبادات وعدے وجود میں آئیں گے۔ خلاصے کلام یہ کہ 5 چیزوں پر جب اعمال آ جائیں گے تو دین کا نقشہ وجود میں آ جائے گا۔ یقین کی خصوصیت، علم کی شکل، خدا کا دھیان، رضا الہی کا جذبہ، نفس کا مجاہدہ پہلے درجے میں یہ عبادات میں مطلوب ہیں، دوسرے درجے میں اخلاق میں، اور تیسرے درجے میں معاشرے میں۔ اب عبادات کو ان 5 پر لانے کے لیے سب سے پہلے محنت کی جائے گی، اور ان 5 کو عبادت میں زندہ کیا جائے گا۔ عبادات ان 5 باتوں پر زندہ ہوں گی، بقیہ شعبوں میں یہ 5 چیزیں چل جائیں گی، اور جب زندگی کے شعبے ان 5 باتوں پر چلنے لگیں گے تو عبادات کی طرح باقی شعبے بھی خدا کے مددوں کے نزول کا باعث بنیں گے۔ بعض تبلیغ کا طریقہ کار اپنی عبادات کو ان 5 باتوں کے ساتھ عبادت کی مشق کی طرف کھینچنا ہے۔ اس کے لیے مقام پر محنتیں کرنی ہے، اور اسی کی محنت کے لیے علاقوں میں پھرنا ہے اور ملکوں میں جانا ہے۔ طریقہ کار میں کچھ آدمی اکٹھا ہو کر محلے میں ہفتے میں 2 دفعہ گشت کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور مشق کے لیے باہر نکلنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس میں ہر شخص سے ساری عمر میں تو 4 مہینے مانگتے ہیں، اور ہر سال میں 40 دن، ہر مہینے میں 3 دن اپنی اپنی عبادات اپنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ لے کر نکلنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں ان کو جماعتیں بنا کر روانہ کر دیتے ہیں، اور جن جگہوں پر اس کام کے جاننے والے ہیں ان کی زیر نگرانی اس مشق کے طریقے سیکھنے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ سیکھ جاتے ہیں ان کو دوسرے علاقوں اور ملکوں میں اس مقصد اور طریقہ کار پھیلانے کے لیے ان کے اپنے خرچوں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے۔
باہر نکلنے کے زمانے میں اپنے 24 گھنٹوں کو علاوہ سونے کھانے وغیرہ کی ضروریات کے وقت 4 چیزوں میں وقت کو مشغول رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ وقت اس کام کی دعوت میں خرچ کیا جاتا ہے جس کے لیے خصوصی افراد سے بات چیت کرنے کے لیے 2-3 افراد بھیج دیے جاتے ہیں جو سلیقے سے انہیں اس بات کو سمجھائے اور اپنے ساتھ محنت میں شریک ہونے پر آمادہ کرے۔ کچھ وقت پوری جماعت، پورا محلہ یا بازار میں گشت گزرے مسجدوں میں جمع کر کے عام مجمع کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جتنے وقت کے لیے تیار ہو جاوے اللہ رب العزت کی توفیق سے انہیں پھر دوسری جگہ اسی مشق کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے فراغت پر تعلیم کے حلقے قائم کیے جاتے ہیں جن میں دین کے جذبات پیدا کرنے والی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی سناتا ہے اور سب غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں، اور کچھ وقت نماز کی چیزوں کے سیکھنے سکھانے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمازوں کے خشوع و خضوع کی مشق کے ساتھ کثرت کرنے کو کہتے ہیں، اور باقی اوقات قرآن پاک کی تلاوت میں، تسبیحات و اذکار میں مشغول رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرت میں اپنی طبیعت کے خلاف ایک دوسرے کی خدمت گزاری، قدر و منزلت، اکرام و اعزاز کی مشق کی جاتی ہے۔